प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली मीठे कदूस बरकत नाम में आप सबकी सलामती और जमसी की भी, और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर वक्त हालेलुया बोलने वाले फरिश्ते आसमान के ऊपर हर वक्त 24 घंटे खुदावन की प्रस्तुत होती है। और हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ। और आसमान के ऊपर अगर खुदा की तारीफ होती है तो ज़मीन पे भी होनी चाहिए। आप जितनी दफ़ा हालेलुया कहेंगे ना, अगर आपने 1 घंटा हालेलुया किया और देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कितना बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आया। बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी गवाहियाँ हैं इसलिए कि हालेलुया कहने वालों ने कितनी बरकत पाई है। इसका शुक्र हो। इवन के पाक रूह के वक्त से भी होते हैं, पाक गैर ज़बानों में, ठीक है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, हमेशा आपके साथ रहे। अपने जलाल, कुदरत और प्यार और मोहब्बत में आप सबको खुदावंद संभाले। आज का जो कलाम है मैं बहुत खूबसूरत कलाम, मकाशवा का पैगाम बचाए हमारी जान। और खुदावंद के पाक फजल से आज मैं आपको ब्राइड के काम जो ब्राइड को करने चाहिए वो आपको बताऊंगी। किस तरह से ब्राइड ने बर्रा के लिए अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले खूबसूरत वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगी, आप हैरान हो जाएंगे। देखें, मकाशवा और उसका 19 चैप्टर की 7 वर्स और 8 वर्स। मेरा दिल तो करता सारा पढ़ लूं, लेकिन मैं आपको 7 और 8 में ज्यादा जो है खुदावंद का कलाम सुनाना चाहती हूँ। लिखा हुआ है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़ों से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी काम है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, क्योंकि मकाशवा का जो कलाम है और वो ख़ास तौर पे ऐसा कलाम है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं मुबारक हो जाती हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप मुबारक हो जाते हैं, और अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर और भी मुबारक होने के लिए कितना ही आसान तरीका है। बाइबल मुकद्दस, पूरी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम अपने आप को कैसे मुबारक कर सकते हैं। ये नहीं, बाज़ औक़ात खुदा ने कहा है सुलह कराने वाले मुबारक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें जब हम खुदावन को मुबारक कहते हैं तो हम भी मुबारक होते हैं। और अब मैं आपको एक खूबसूरत तरीका बता चुकी हूँ कि अगर आप मकाशवा की किताब को सिर्फ पढ़ेंगे आप मुबारक होंगे, आपके मुंह से जो सुनेंगे वो भी मुबारक होंगे और अमल करने वाले और भी मुबारक। खुदावन के नाम को तमजीद मेरे। कितनी बड़ी बात है कि खुदावन ने हमें इतना खूबसूरत तरीके दिए हुए, हमारे पास किताब हमारे हाथों में है और हम उसके वसीला से मुबारक घर में बैठे हो सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज मैं जो बताना चाहती हूँ आपको, आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो। कितना शादमान? नहायत खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें। सबसे बड़ी बात आपके मुंह से, इसलिए मैं आपको कहती हूँ हालेलुया 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 हर वक्त बोला करें। मैं बल्कि अमेरिका में मेरी लेडीज की हमारी मीटिंग होती है इधर, और मैंने वहाँ पे कुछ मिरेकल्स बताए कि कैसे सिर्फ हालेलुया बोलने से एक औरत जिसके गुर्दे भी फेल थे और उसका लिवर भी 70% जो था वो था डेड था। एक सिस्टर जिनके हार्ट के 3 वॉल्व्स बंद थे और बिल्कुल डॉक्टर, वो खुद भी मरने के लिए तैयार बैठी हुई थी कि अब तो मेरी मौत हो जानी है। और कब्र में उनकी बेटी ने उनको देखा भी और कब्र भी देखी और उनके वाइट कपड़े देख क्या क्या, लेकिन हमने खुदावन के नाम से उसको कैंसिल किया और खुदावन यीशु मसीह के पाक कुदरत से सिर्फ उसको ये कहा कि हालेलुया बोलो। तौबा कराने के बाद पहले तौबा कराई मैंने उनको, फिर उनको मैंने कहा हालेलुया बोलते जाए। और खुदावन देखे अभी तक खुदावन के फजल से दोनों बहनें जो बिल्कुल शिफा। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो गवाहियाँ बहुत है, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की जो तमजीद आपके मुँह से निकलती है ना, वो आपको पाक करती है। और हालेलुया जो है ना, हालेलुया एक ऐसा लफ्ज है जो कि आसमान पे फरिश्ते बोलते हैं। तो वो फिर आप समझे कि जब आप जमीन के ऊपर बोलते हैं तो आप भी आसमान के मकीन बन जाते हैं, यानी कि वहाँ के मुसाफिर, राइट। यानी कि यहाँ तो हम बल्कि मुसाफिर, आसमान के मकीन हम बन जाते हैं। यानी कि हमारे वहाँ पे एक घर है जो खुदावन ने हमें देना, लेकिन हमने उस घर को कैसे लेना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। और बल्कि मैंने एक वीडियो नहीं बनानी, इसकी मैंने बहुत सी वीडियोस बनानी है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताती जाऊंगी कि कैसे हम अपने आप को दुल्हा के लिए तैयार कर सकते हैं। लिखा है इसलिए कि बर्रा की शादी आप पहुंची। बर्रा कौन है? यीशु मसीह, हमारा खुदावन यीशु मसीह बर्रा है।
ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ابھی کوئی نارمل بندہ پڑھے گا تو وہ کہے گا پتہ نہیں کون برا کی برا کون اور بیوی کون ہے. برا جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح جنہوں نے ہمارے لیے سلیب کے اوپر اپنی جان دی، انہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا کر سلیب کے اوپر اپنے آپ کو کیلوں سے جڑوا کر اور ہاتھ اور پاؤں پہ کیل ٹھکوا کر، پسلی میں نیزہ کھا کر، ہاتھ اور سر پہ کانٹوں کا تاج پہن کر، اور ہر طرح سے انہوں نے تمانچے کھا کر، مکے کھا کر، بےزتی کرا کے، منہ پہ تھکوا کے. یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا دلہا. آپ کو خریدا ہے، آپ کو خون سے خریدا، اپنے خون سے خریدی ہوئی دلہن ہے آپ، ایسی عام سی دلہن نہیں ہے. تو اس لیے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اب آپ اس کی بیوی ہیں، یعنی پوری کلیسیا میں کون کون آتا ہے؟ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، بہنیں، بھائی، بزرگ، سب آتے ہیں. ہم سب اس کی کلیسیا ہیں. لیکن بہت ہی زیادہ میں آپ کو الرٹ آج کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں، بس آپ، اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور کرسچن کہلاتے ہیں، تو پھر آپ آسمان پہ اٹھائے جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں بہت سی ورسز آپ کے سامنے آج پڑھنا چاہوں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کے ورس پڑھ دیا ہے، اس کے علاوہ بھی ایسی ورسز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے برا کے ہم دلہن ہیں اگر، اور دلہن جو ہوتی ہے وہ کیسے تیاری کرتی ہے. اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے، اگر ہم نارمل لے لیتے ہیں کہ جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو پتہ ہے کتنی دیر تک تیاری ہوتی ہے؟ سالوں تک. ٹھیک ہے نا، سالوں سے شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو برائڈ ہوتی ہے 2 مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے سے ہی وہ شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، بنانا، داغ دھبے دور کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور کپڑے خریدتی ہے، اور بہت سا سونا، اور بہت سے جواہرات، اور بہت سے اچھے اچھے قیمتی کپڑے. اور جب دلہا آتا ہے تو کیسے بیٹھتی ہے؟ بالکل تیار ہو کے، ہر زیور پہنا ہوتا ہے اس نے پورے کا پورا، اور بالکل اچھے سے اچھا میک اپ کر کے، پورا باڈی کو صاف کر کے، مطلب اس طرح سے کہ ایک جھری بھی نہ نظر آئے اور ایک داغ بھی نہ نظر آئے. داغ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا آج کل پارلرز میں جا کے کس طرح سے وہ کلیننگ کر دیتے ہیں، مینیکیور اور پیڈیکیور اور فیشیلز اور پتہ نہیں کیا کیا. اور 2-3 مہینے تک برائڈ جو ہے وہ تیار ہوتی رہتی ہے اور پھر اپنے ہسبینڈ کو خوش کرتی ہے. لیکن ہمارا ہسبینڈ کون ہے؟ خداوند. اور ہم نے کیسے اس کو خوش کرنا ہے، میں آپ کو آیت کے وسیلے سے بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے. ہمارا جو برا ہے نا، وہ ہم سے کیسی تیاری چاہتا ہے، یعنی کہ ہمارا دلہا ہم سے کیسی تیاری چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں لکھا ہے آپ کی تیاری جو پوری کرواؤں گی میں پوری کمپلیٹ تیاری، یعنی کہ میں ادھوری دلہن ہیں. اگر آپ آج ادھوری دلہن ہے تو میں آپ کو کمپلیٹ دلہن بنوانا چاہتی ہوں. اس لیے میں آپ کے 2-3 شاید مجھے اس کی ویڈیوز بنانی پڑے. آپ ضرور سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو بھی، اور ساتھ ساتھ آپ ضرور مطلب اس کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ خداوند کے کام میں ہاتھ بٹائیں. ٹھیک ہے، تو لکھا ہوا ہے افسیوں کے نام 5واں چیپٹر اور اس کی 27 آیت ہے. لکھا ہوا ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا. آپ دیکھیں جلال لفظ کتنا خوبصورت ہے. ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، اور کیا ہو بلکہ پاک اور بے عیب. پاک اور بے عیب وہ ہے خداوند کی دلہن جو پاک اور بے عیب ہیں، جنہوں نے مشکلات کے باوجود اپنے آپ کو ابلیس کے کاموں میں نہیں دیا. اور آپ کو بتا دیتی ہوں، بہت سی چیزیں بتاؤں گی، لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا اگر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم جھری والے ہو جاتے ہیں. یہ جھریاں ہیں. اگر چھوٹی سی کسی کی چیز غائب کر لی، کسی کو تنگ کر لیا، کسی کو جھگڑا کر لیا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے، یہ جھریاں ہیں جو کہ داغ ہیں اور دھبے ہیں. یہ ہم نے دور کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم نے ان کو چھوڑ کے جلال والی کلیسیا بننا، جس کے جو پاک ہو اور بے عیب، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. تو ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہوتے ہوئے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے سے اچھے ہوتے جائیں.
لیکن پھر بھی ہم ویسے نہیں ہو سکتے جیسا خداوند. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام جو خط ہے پہلا خط، اور اس میں خداوند نے کیا، پولس رسول نے کہا میری مانت بنو کیونکہ میں مسیح کی مانت بن گیا، یہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم بھی بن سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے میری مانت بنو، میں مسیح کی مانت بن گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسیح کی مانت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ دیتی ہوں، دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 11 ورس میں کیا لکھا ہوا ہے. دوسری آیت میں پڑھوں گی، آپ کے سامنے لکھا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کیا تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانت مسیح کے پاس حاضر کروں. پاک دامن کنواری، پاک دامن کنواری یعنی کہ جس کو بالکل گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو چلیں ایک اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک دفعہ میں بہت دفعہ یہ ورس جو ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی مت سمجھیے گا کہ یسوع مسیح جو ہیں جب آئیں گے تو وہ دلہا کی طرح نہیں آئیں گے. جیسے دلہے ہمارے دیکھا نا کہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے، پاکستان میں دلہا جب آتا ہے تو کتنی بینڈ اور باجے کے ساتھ آتا ہے، کتنی زیادہ خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنا زیادہ ایک سما بندہ ہوتا ہے، بڑی تیاریاں کتنے دیر سے. اور پھر جب دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے تو بڑے مطلب لائک تیاری کے ساتھ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانے ہوتے ہیں اور اس طرح سے کر کے لے کے آتا ہے. بالکل اسی طرح سے یسوع نے آنا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کو لینے کے لیے آنا ہے. تو اس لیے تیار رہیں، اپنے آپ کو تیار کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں اب آپ کو پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 4 چیپٹر اور اس کی 16 آیت، 4 چیپٹر اور 16 آیت لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند خود دیکھ لیں آسمان سے للکار ہوگی اور مقرب فرشتہ کی آواز. دوسری چیز پہلی ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. 3 چیزیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پہلے خداوند آسمان سے للکار کے آئیں گے، للکار کے یسوع مسیح نے آنا ہے. اور اگر میں لمبا لے جاؤں نا یہی کلام صرف تو بڑا لمبا جائے گا، کیونکہ پورب سے لے کے پچھم تک جیسے بجلی کونتی ایسے ابن آدم کا آنا ہوگا اور سب نے دیکھنا ہے. یہ بات نہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں یہ شارٹلی کہ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جب یسوع اپنی کلیسیا کو لینے آئیں گے تو یسوع نہیں نظر آئیں گے. لیکن بار بار بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ابن آدم کا آنا ایسے ہوگا کہ جیسے پورب سے لے کے پچھم تک بجلی کوندتی ہے ایسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا، یعنی کہ سب دیکھیں گے. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر اس کی 7 جو ورس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی. ہر آنکھ میں تو کہتی ہوں اینیملز بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، اینیملز کی آنکھیں، برڈز کی آنکھیں، جو آنکھ رکھتے ہیں نا سب دیکھیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ یسوع کا ویٹ کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کا ویٹ اینیملز بھی کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا ویٹ اس کے برڈز بھی کر رہے ہیں، یہ سب اس کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ہر ایک آنکھ سے دیکھیں گے. انہوں نے بھی جنہوں نے اس کو چھیدا تھا اور اس کے سبب سے جو زمین پر کے قبیلے جو ہیں وہ چھاتی پیٹیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا دلہا آنے والا ہے. کیسے آئے گا؟ آسمان سے للکار کرے گا، مقرب فرشتہ کی آواز پھر آئے گی. مقرب فرشتہ کی آواز سب سنیں گے، دنیا پوری سنے گی، پوری دنیا سنے گی. ٹھیک ہے، اب یہ نا اسی لیے خداوند نے منع کیا کہ اگر کوئی تمہیں کہ وہاں پہ ہے یسوع یا وہاں پہ ہے تو تم یہ نہ ماننا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے نا وہ ایسے ہونا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر لکھا ہوا ہے اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. نرسنگے کے ساتھ، نرسنگا بھونکا جائے گا، خداوند کا نرسنگا، خدا کا نرسنگا. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ برائڈ گروم جو ہوتا ہے وہ جب برائڈ کو لینے کے لیے آتا ہے تو اچھے سے اچھا بینڈ لے کے آتا ہے، جتنا اچھا وہ افورڈ کر سکتا ہے. کوئی آرمی کا لے آتے ہیں، کوئی دوسرا لے آتے ہیں تو وہ بینڈ کے ساتھ آتا ہے. ایسے ہی یسوع نے بینڈ کے ساتھ آنا، یعنی کہ نرسنگے کی آواز، اور وہ خدا کا نرسنگا ہوگا. کتنا پیارا سما ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح. کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یسوع نے بتا کے نہیں آنا یا یسوع نے بڑی خاموشی کے ساتھ آنا ہے یا اس طرح کر کے، میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. کیونکہ جب سے لے کے ہم کلام مقدس میں جو پہلی جو کتاب ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 چیپٹر کی 15 ورس میں جب خداوند نے ابلیس کو لعنت دی تھی تو اس میں خداوند نے تب سے ہی کہہ دیا تھا
کہ میں تیری اولاد اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. تو وہ پہلی پیشن گوئی تھی، وہ پہلی پیشن گوئی جو خدا نے کی تھی اور بتایا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا. یعنی کہ تب سے لے کر نبی جو ہیں وہ ایک سٹیج کو کرتے آئے ہیں، ایک سٹیج بچتا رہا ہے نبیوں کے وسیلہ سے، اور نبی آ کے یسوع مسیح کا کلام جو ہے وہ سناتے رہے ہیں، یسوع مسیح کے آنے کی خبریں دیتے رہے ہیں. تو وہ تب سے لے کر اب تک کس وجہ سے تھا؟ اسی وجہ سے کہ برائڈ پھر یسوع مسیح کی بن جائے، ہم یسوع مسیح کی برائڈ بن جائیں. برائڈ کے جب شادی کا وقت آئے گا تو کیا دلہا جو ہے وہ اپنا منہ نہیں دکھائے گا یا دلہا جو ہے نظر نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوگا، وہ دیکھیں گے، سب دیکھیں گے. کیونکہ یسوع نے خود بھی کہا تھا کہ اب سے لے کر تم ابن آدم کو خدا کے دہنے اور آسمان کے بادلوں سے اترتا ہوا دیکھو گے، لکھا ہوا ہے دیکھو گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے، پوری دنیا نے دیکھنا ہے. آپ خداوند کا شکر کریں کہ آپ خداوند کو جانتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد خداوند نے جب آنا تو کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. مسیح میں موئے جو ہے نا، جو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس وقت ہونا کہ نہیں، لیکن اگر ہم مسیح میں موئیں گے نا تو پھر ہم پہلے جی اٹھیں گے، پہلے ان کو موقع دیا جائے گا اٹھنے کا. اور پھر لکھا ہے پھر جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پہ آپ نے اٹھایا جانا ہے. ٹھیک ہے، اور تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں. کیا رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ خداوند کے ساتھ؟ کیا ہوا میں اٹھ کے استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتا دیں کہ پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو آج ایک خوبصورت ورس بتانا چاہتی ہوں، بڑی خوبصورت ورس ہے جس کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت دینی. ہم جب اپنے گروپ میں خدا کا کلام شیئر کر رہی ہوتی ہوں میں تو انتہائی برکت، اور میرے ہمیں یہی کلام میں نے بہت دفعہ سب کو سنایا. اچھا، اب دیکھیں ہمارے پاس مکاشفہ کی کتاب سے ہی 3 چیپٹر 21 اور 22 ورس ہے، اور ورس میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے. لکھا جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا اسے کیا فرماتا ہے. اب یہ جو پیغام ہے نا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مکاشفہ 2 اور 3 چیپٹر 7 کلیسیاؤں کو پیغامات دیے گئے. اس میں خداوند ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور خداوند ان کے نقص بھی نکالتے ہیں، اور پھر خداوند ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب آ کے میں تمہیں دوں گا کیا. تو یہ بڑی خوبصورت کلیسیا ہے جو لدیکیا کی کلیسیا، جس کو خداوند نے اتنا خوبصورت پیغام دیا یہ غالب آنے پر. یعنی کہ جو غالب آئے گا اسے خدا کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ تخت پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تخت پر، اور وہ بھی کون سا تخت ہے؟ یسوع مسیح کا تخت. یسوع کہتے ہیں میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. اور پھر آپ کو خداوند طریقہ بتا رہے ہیں کیسے. جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. غالب آ کر، ویسے نہیں. اگر آپ آج غالب نہیں آتے، بتائیں ذرا کیسے غالب آتے ہیں؟ کیا سو کر غالب آئیں گے، یا لیٹ کر غالب آئیں گے، یا کیئرلیس ہو کے غالب آئیں گے، یا آپ بالکل کلام بھی نہ پڑھیں، کلام کے مطابق چلیں بھی نہ، بس میں مسیحی ہوں، میں کیونکہ مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوں میں آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا. ایسا کبھی نہیں ہونا. میں نے آپ کو آج یہی الرٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بتائی ہے، آپ کو بنائی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیو بہت شیئر کریں تاکہ بہت سے مسیحی جو ہمارے صرف نام کے مسیحی ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم نے خداوند کے آنے کی تیاری کیسے کرنی ہے. کیونکہ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے گھر میں ہم ایک بھی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایک صوفہ لانا چاہتے ہیں، تو بتائیں کتنی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر، کتنا ٹائم، پیسہ اکٹھا کرنا. گھر بنانا چاہتے ہیں اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ نے تخت پہ بیٹھنا ہے. تخت کون سا ہے؟ عام سا تخت نہیں ہے، زمینی تخت نہیں ہے، آسمانی تخت ہے جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا تخت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تخت ہے جو پاک بادشاہ کا تخت ہے، جو کہ دنیا اور جہان کا خالق اور مالک ہے، اور جس کی بنیاد، جس کے تخت کی بنیاد راستی اور انصاف ہے اور عدل ہے. تو مجھے بتائیں کیا وہ تخت آپ کو کیسے ملنا ہے؟ میں آپ کو شارٹلی ایک بڑی اچھی وہ بتانا چاہتی ہوں ٹیسٹیمنی. میرے ایک بھائی ہیں ہمارے گروپ میں، خواجہ شاہد بھائی ہیں، اور ایک دفعہ ان کے لیے میں نے پرے کی تو خداوند کا شکر ہے میں ضرور بناؤں گی کسی دن کہ میں پوری آپ کو گواہی جو ان کی ہے وہ میں اپنی ویڈیو یوٹیوب پہ لاؤں گی، اور بڑی جلدی خداوند نے چاہا تو ایسا ہوگا. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ بھائی جب میں ان کے لیے پرے کر رہی تھی تو خداوند ان کو آسمان کے اوپر لے گیا، اور خداوند نے ان کو تخت دکھایا، اور تخت کے اوپر برہ کو بیٹھا ہوا دکھایا. اور وہ کہتے کہ برہ کو کہتے سسٹر جی تخت اتنا خوبصورت ہے کہ سونے کا تخت ہے، نگینوں سے جڑا ہوا،
कहते हैं ज़मीन के ऊपर हमें कभी भी, हम सोने की मार्केटों में चले जाए, कुछ भी वैसा नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो खुदा ने बनाया हुआ है, अपना तख्त खुदा ने अपने हाथों से बनाया। ज़मीन के ऊपर तो जितने हम सोने के देखते हैं ना, ये जो जेवरात है, तो हम देखते हैं कि ये सारे जेवरात तो लोगों ने अपने हाथों से बनाए होते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं, लेकिन आसमान पर बाप के बने हुए चीज़ें हैं, ये बता दूं आपको, वो सारा काम खुदावंद का है। और वो तख्त लेना है आपने, तो फिर आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़नी है, ठीक है। और उसके बाद गालिब, आपने बार बार बताया गया कि आपने गालिब आना है, ठीक है। तो गालिब आने के लिए आपको क्या करना है? गालिब आने के लिए आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। बाइबल मुकद्दस, अब मुझे चले सिर्फ बाइबल मुकद्दस की बात मैं करती हूँ आपके साथ। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का कलाम है। और आपको क्या देके गया है? खुदावन क्या देके गया है? खुदावन सिर्फ आपको बाइबल मुकद्दस देके गए हैं। बाकी जो है कलीसियाएं जितनी हैं दुनिया में, ये सब कलीसियाएं जो हैं वो इंसानों ने बनाई हुई हैं। सब कलीसियां इंसानों ने बनाई हुई हैं। कोई भी कलीसिया ऐसी नहीं है। सिर्फ अमाल की किताब की जो कलीसिया है ना, वो कलीसिया जिस चीज़ को, जो भी कलीसिया उस पूरे पैटर्न को फॉलो करती है, तो समझे कि वो खुदावन की कलीसिया। क्योंकि जिस तरह से मैं बहुत बार बार लोगों को बताती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हम खुदावन के फॉलोअर्स हैं, हम खुदावन के मतलब पीछे चलने वाले हैं, खुदावन के मतलब पैरोकार हैं, तो मुझे बताएं, कभी पैरोकार कभी अपनी मर्जी से कोई काम करता है? बस बहुत से हम देख लेते हैं चर्चेस को कि जो कि ये बाइबल मुकद्दस जरा भी नहीं बताती कि किसी बच्चे का बपतिस्मा हुआ, या किसी ने मतलब पाकरू जो है गैर ज़बानों में नहीं, मतलब कई चर्चेस मानते ही नहीं इस बात को। तो मुझे बताएं वो कैसे खुदावन की? क्योंकि यीशु मसीह तो जब वो 30 साल के हुए, उन्होंने पानी के अंदर जाके बपतिस्मा लिया। जब खुदावन यीशु मसीह, बार बार मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो उनको हैकल में नजर करने के लिए लेके जाया गया था। वहां पर उन्होंने सिर्फ कुर्बानी दी गई थी और खुदावन का खतना हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब खुदावन यीशु मसीह अपने क्या कहते हैं चले गए थे, जब खुदावन यीशु मसीह बड़े हुए, जब अपनी खिदमत को स्टार्ट किया, तब खुदावन ने बपतिस्मा लिया 30 इयर्स की एज में। तो बताएं 30 इयर्स के, बाइबल मुकद्दस पे क्योंकि लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस पे क्योंकि लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब पाकरू नाजिल हुआ गैर ज़बानों की सूरत पे, पहला जो अमाल की किताब उसका दूसरा चैप्टर, उसके पहली आयत से चौथी आयत में जब हम पढ़ते हैं कि रसूलों के ऊपर गैर ज़बानें नाजिल हुई, और वहाँ पर खड़े होकर जब पतरस ने कलाम सुनाया, जब उसको कहा गया कि ये ताज़ा महके नशे में आया, तो उसने खड़े होकर कलाम पतरस मुकद्दस रसूल ने सुनाया। तो उन्होंने फिर जब कलाम सुनाया तो उनके दिलों पे लिखा चोट लगी, और उन्होंने बाकी रसूलों से भी कहा, भाइयों से और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि पहले तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो और रूल कुछ इनाम में पाओगे। तो मुझे बताइए, क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया हुआ। तो कैसी ब्राइड हैं फिर आप? क्या आप ऐसी ब्राइड हैं जो कि अधूरी तैयारी है जिसकी, या पूरी तैयारी है जिसकी? अगर आपकी पूरी तैयारी है, अगर आपने पानी का बपतिस्मा भी लिया, अगर आपने पाकरू भी पाया और तौबा भी की, पहले सबसे तौबा है, तौबा, पानी का बपतिस्मा, पाकरू का बपतिस्मा, इसके बाद तो आप सिर्फ मसीह, क्योंकि यहूदियों को मुकद्दस पतरस ने सिर्फ बताया था कि ये तरीका है मसीही होने का। और जब उन्होंने बताया कि ये मसीही होने का तरीका है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको ये बताना था कि मसीही होने का तरीका, तब आप मसीही सिर्फ हो जाते हैं, तब आप सिर्फ मसीही हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावन के कलाम की बातों को मानते हैं। जितना ज़्यादा खुदा के कलाम को मानेंगे, जितना ज़्यादा खुदा के कलाम के ऊपर चलेंगे, जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ढालते जाएंगे खुदावन के कलाम के मुताबिक। मैं अब आपको एक बहुत शॉर्ट लिस्ट देना चाह रही हूँ आज, ठीक है। पहले तो आप मसीही हो गए, आप मसीही हो गए कि आपने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया और पाकरू का बपतिस्मा। और आपको पता होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस में आपको जो ग्रेट कमीशन जो खुदावन के लोगों को दिया गया है, ग्रेट कमीशन का मतलब है कि अरशाद आज़म क्या था कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अगर आप खुदावन के शागिर्द हैं, ये शागिर्दों को खुदावन ने कहा था
क्या आप शागिर्द हैं खुदावंद के? और अगर आप खुदावंद के शागिर्द हैं तो फिर आप भी जाएंगे, आप कौमों को शागिर्द बनाएंगे, आप उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देंगे, ठीक है। और फिर कौमों को एक को नहीं, दो को नहीं, तीसरे तीन को नहीं, चार को नहीं, तो फिर आप खुदावंद के लिए कुछ, क्योंकि मैं आजकल अपने जो ग्रुप है मैं बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ पे उभार रही हूँ कि आपने खुदा से हर रोज़ क्या होता है, हम लोग इकट्ठे होते हैं और हर बंदा अपने घर की प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरे किचन में बरकत पड़ जाए, मेरे पैसे में बरकत पड़ जाए, मेरी चीज़ें आ जाएं, मेरे बच्चों की सेफ्टी हो जाए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन करी दुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हमने ये दुआ नहीं करनी, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप खुदावंद के सामने हाजिर होंगे तो तख्त पे बैठना है, आपने तख्त पे बैठना ना खुदावंद के साथ। तो क्या बताएंगे खुदावंद को कि खुदावंद मैंने दुआ की थी और मुझे रोटी मिल गई थी, और खुदावंद मैंने दुआ की थी तो मुझे मेरे घर में पैसा आ गया था, और खुदावंद मैंने दुआ की थी तो क्या मेरे घर में यानी कि बड़ी पैसों की रेत पर होगी थी और सब कुछ ठीक हो गया था, मैंने शफा मिल गई। शफा की भी बात करूंगी क्योंकि शफा के लिए हम ज्यादा देर तक, और देखें जो हम मांगते हैं खुदा हमें देता है। हम कैंसर के मरीजों के लिए शफा करते हैं, खुदावंद देता है। हम हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मैंने अभी आपको गवाही बताई कि औरत जो थी उसके किडनी बिल्कुल फेल, डॉक्टर्स ने कहा था कि आप ले जाए इसको, और उसके बाद उसका लिवर भी 70% फेल था, लेकिन खुदावंद ने, हमने मांगा तो खुदावंद ने हमें दे दिया। आप क्या खुदावंद से रूहें मांगते हैं? क्या कहेंगे खुदावंद को जब आसमान के ऊपर जाएंगे? तो आसमान के ऊपर जब आप जाएंगे तो आप क्या कहेंगे खुदावंद को कि खुदावंद मैं कितनी रूहें लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आज आपको ये उभारना चाहती हूँ, अगर आप खुदावंद की दुल्हन बनना चाहते हैं, यीशु मसीह आपका ब्राइड ग्रूम यानी कि आपका दूल्हा क्या करता था जमीन के ऊपर, वो उसको कोई होश नहीं होती थी कि उसने 12 साल के भी थे तो जाके वो हैकल में कलाम सुना रहे थे, ठीक है। 12 साल का बच्चा कलाम सुना रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने घर को ही छोड़ दिया, अपने जंगलों में, बियाबानों में, झीलों के किनारे, और हर वक्त खुदा के कलाम को लेके जाते थे। तो अगर आपने उनकी तरह बनना, उन्होंने कहा कि मैं भी गालिब आकर, गालिब कैसे आया यीशु मसीह? उन्होंने तो गालिब आए, उन्होंने अपने हमारे लिए पूरी दुनिया के बनके पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठाया और अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदा के सामने पेश कर दिया। और जब इसीलिए तो बाप ने अपने तख्त पे बैठने दिया बाप ने इसलिए तो बैठाया अपने तख्त पे क्योंकि वो गालिब आए। तो गालिब आना है आपने भी। आपने गालिब कैसे आना है? बैठ के नहीं हो सकता गालिब आना। आपको कभी भी आप ऐसे गालिब नहीं आ सकते कि आप केयरलेस हो, सुबह के लिए उठे ही ना। क्योंकि मैंने बाइबल मुकद्दस में, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी इमसाल की किताब, और उसका मैं किसी दिन इसके ऊपर कलाम आपको सुना दूंगी, ठीक है। और उसका 27 चैप्टर की 14 आयत पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि जो कहीं सुबह के टाइम पे उठ के वो नहीं करता, खुदावन की बुलंद आवाज से, लिखा हुआ है सुबह सवेरे बुलंद आवाज से अगर हम किसी दोस्त के लिए दुआएं खैर करते हैं तो वो उसके लिए लानत मकसूब है, और उसके लिए लानत मकसूब है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या वजह है। मैं उस आयत को आपके सामने फिर से पढ़ती हूँ ताकि कलाम मुकद्दस की जो मैं बात थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ूं ताकि आपको पता चले। ये इमसाल की किताब है और उसका 27 चैप्टर और 27 चैप्टर की 14 आयत लिखा है, जो सुबह सवेरे उठकर अपने दोस्त के लिए बुलंद आवाज से दुआएं खैर करता है उसके लिए ये लानत मकसूब होगी। तो बताएं कैसे हो सकता है? दुआएं खैर आप अपने दोस्त के लिए करें। दोस्त कौन है? आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, सब आते हैं। तो आप अगर लानत मकसूब क्यों होगी? आप दुआएं खैर कर रहे हैं, लेकिन देखिए कलाम में लिखा हुआ है सुबह सवेरे। तो सुबह सवेरे हमने खुदावंद को, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताना चाहती हूँ कि कैसे आप एक अच्छी दुल्हन बन सकते हैं। आपने सुबह सवेरे जब उठना है ना, बिल्कुल सुबह सवेरे, और सुबह सवेरे का टाइम है खुदावन के लिए। मैंने फिर उसके बाद जब खुदावन से इसकी मांगी कि क्यों खुदावन, ये क्यों सुबह सवेरे लानत मकसूब, अगर हम बुलंद आवाज से दुआएं खैर करते तो क्यों लानत मकसूब? फिर मुझे खुदावन ने बहुत से दिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना बरबत बीन बजागे तो जागांगा सवेरे, ठीक है ना, तो जागांगा यानी कि खुदा कहता है कि सुबह मेरे लिए जागो, खुदावन के लिए। सुबह का टाइम आपका खुदावन का है। मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, जब आपने बेड पे जाना है
آپ نے خداوند کو سجدہ کر کے جانا، کیونکہ ہم بائبل مقدس میں اگر دیکھیں تو مجوسیوں نے بھی یسوع کو چرنی سے شروع ہوئے لوگ سجدہ کرنے، ٹھیک ہے، چرنی میں انہوں نے سجدہ کیا، چرواہوں نے آ کے سجدہ کیا، پھر اس کے بعد یائر کی بیٹی جب اس نے سجدہ کیا، کنانی عورت نے سجدہ کیا، کوڑیوں نے سجدہ کیا، کہاں کہاں نہیں آپ کو ملے گا۔ آسمان کے اوپر چاروں جو 24 بزرگ ہیں وہ گر کے سجدہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ سجدے، فرشتے سجدے کرتے ہیں، صرف زمین پہ مسیحی نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز بیڈ پہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں، ایک کپڑا بچھا دیں ان کو کہ سجدہ کرو پھر اوپر جاؤ، ٹھیک ہے۔ نیچے جب خداوند کی فضل سے پوری رات خیریت کے ساتھ گزار کے جب آپ اٹھتے ہیں، سب سے پہلے یسوع کے آگے گر جائیں، سجدے کریں خداوند کو۔ جب خداوند کو سجدہ کریں گے اور اس کے بعد اپنا دن جو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بلکہ بیڈ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے خداوند کی پرستش کرنی ہے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ خدا بلکہ کہتا ہے بربد بین جاگے تو جب میں جاگاں گا سویرے تو بربد بین بھی بجنے چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں، آپ کو بہت سے کام ہے جو ہم بالکل ہی نہیں کرتے۔ آج فرسٹ ٹائم میں نے کیا کیا، اپنے بیڈ کے اوپر بچھا، وہ جو خنجری تھی نا میری، میں نے رکھ لی، اور میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں میں ڈیلی سیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے خنجری کو بجانا شروع کیا، جب میں خنجری کو بجانا شروع کیا نا اور 3 گیت گائے تو میرا بیٹا ماما آپ کیوں کریے، ہوتا ہے پرابلم ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے بچوں کو عادت ہی نہیں ہے، بچے پتہ ہی نہیں ان کو کہ خدا ہم سے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کیا کیا کچھ بتاؤں، میں بہت سی ویڈیوز بنانا چاہتی ہوں جس میں میں آپ کو تیاری بتاؤں گی، اور بہت زیادہ میں کمپلیٹ تیاری آپ کی اپنے سمجھ کے لحاظ سے کروانا چاہتی ہوں کہ جب آپ خداوند کے سامنے حاضر ہو تو اس کے تخت کے اوپر ہم بیٹھ سکیں، میں بھی بیٹھ سکوں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی تو میں بھی بیٹھ سکوں گی، اور اگر ہم خداوند کے سامنے جاتے ہیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ میں آپ کو اینڈ میں ایک بھائی ہیں یہاں پر امریکہ میں، جن کو خداوند نے آسمان کے اوپر لے کے گئے، اور یہ شخص جو ہے بہت بڑا بزنس مین تھا، جم ڈائمنڈ کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ ڈائمنڈ بن جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ بزنس میں ہر وقت رہتا تھا، اس کی بیوی اور اس کی بیوی کے بہن بھائی سارے خداوند میں تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو نہیں کہا تھا کہ تو خداوند میں آ، تو کہتا ہے میں تو مصروف اتنا ہوتا تھا تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہوگا۔ تو اب یہ ہوا کہ کہتا ہے ایک دن میں اٹھاؤں اور 3 سال تک کہتا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ایک دن اٹھا تو میری آنکھوں میں بھی میری نروز جو تھی اتنی درد کہ پلک جھپکتا تھا تو مجھے درد ہوتی تھی، میری پوری باڈی دردوں سے بھری تھی۔ ڈاکٹرز جو تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا یہ کیا بیماری ہے، اور کہتا 3 سال تک میں بیمار رہا، اور جب 3 سال تک وہ بیمار رہا اور صرف دردوں میں رہا، صرف ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہ ایک ہی کام کر سکتے تھے کہ اس کو درد کی گولیاں دے، لیکن دردوں کی گولیاں کھانے کے باوجود وہ شخص صحیح نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک بہت پریشان، بہت مایوس رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو مار دینا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو میں نے کیا کیا کہ میں اپنا گاڑی لے کے میں باہر نکلا اور ایک میدان میں کھڑا کر کے، اور میں نے نا ساری گولیاں جو ڈاکٹر نے مجھے دی تھی سب کی سب میں نے کھا لی، اور جب ساری کی ساری کھا لی نا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نا بڑا اچھا محسوس کیا، میں نا اپنی گاڑی سے نکلا اور مجھے کوئی درد نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نا جیسے ہی خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، مجھے تو کوئی درد نہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہتا ہے کہ میں نے کہا میری گاڑی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میری گاڑی میں میں خود میرا ڈیڈ باڈی پڑی ہوں، یعنی کہ وہ روح اصل میں نا نکلی تھی باہر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نا میرے منہ سے نا بلڈ نکل رہا، پھر کہتا ہے میں آسمان پہ اٹھایا جانے لگا۔ میں آپ کو شارٹلی بتانا چاہتی ہوں، اس کی بہت لمبی وہ ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جم ڈائمنڈ تو نہیں، جم ہے اور سدھ روت ساتھ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اس کا۔ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ میں کہتا ہے کہ میں پہلے تو خداوند نے اس کو کہتا ہے جب میں نے میڈیسنز کھائی تھی نا یہ ساری کی ساری، کہتا ہے میں نے صرف ایک بات جو ہے جس نے مجھے بچا لیا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا اے خداوند مجھے معاف کر، تو کہتا ہے اس نے مجھے بچا لیا۔ کہتے پھر وہ سیدھا پہلے میں نا ایک جاتا ہوں دوزخ میں، جیسے دوزخ کا اس میں سے ایک گندا سا اینیمل آ کے مجھے ویلکم کرتا ہے، لیکن میں وہاں پہ پھر خداوند کو کہتا ہوں خداوند میری مدد کر، یہ 2 لفظ کہتا ہے، یہ 2 لفظوں نے 2 جو سینٹنس میں نے بولے ہیں نا انہوں نے مجھے بچا لیا۔ تو کہتے کہ اس کے بعد میں نا بہت زیادہ نکلا اس میں سے،
اور پھر فرشتے، میں مطلب شارٹلی آپ کو بتا رہی ہوں، کہتے بھی خداوند مجھے ایک کمرے میں لے کے گئے، وہاں پہ میری فائل کھلی جس میں میرے اعمال تھے، تو کہتا ہے صرف 2 پیج، کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح اور فرشتوں کے سامنے میرے 2 پیج فائل میں لگے تھے جس میں میرے اچھے اعمال تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہوئی وہاں پر. اور کہتا ہے جب مجھے شرمندگی ہوئی تو میں نے پھر کہا کہ میں نے پھر جب خداوند نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں نے اب پرومس کیا ہے کہ میں نے اتنے اپنے اعمال، اچھے اعمال، خداوند کے کاموں کے اعمال جو ہیں، اصل میں وہ اعمال ہیں آپ کے جو خداوند کے کام کرنا، اپنی روٹی، اپنے پیسے اور اپنا بڑھانے کے لیے، بزنس بڑھانے کے لیے دعائیں تو آپ ضرور کریں، لیکن اصل میں خداوند کا کام ہے ہم روحوں کو بچائیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اب جو میں نے پرومس کیا ہوا ہے کہ میں اتنا خداوند تیرا کام کروں گا کہ جو ہے نا مجھے کیا کہتے ہیں، بہت سے جو میری اتنی کتابیں ہو جائیں گی اچھے اعمال کی کہ فرشتوں سے نہیں اٹھائی جائیں گی. تو یہی میں آپ سے بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہی وعدہ کریں کہ خداوند کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ میں جب آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ کے نہیں، میں تجھے اپنے تخت پہ نہیں بیٹھنے دوں گا. تو خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کریں، اور صرف آپ خود نہ سبسکرائب کریں، باقیوں سے بھی کرائیں، کیونکہ میں نے اب جو کلام آپ کو مکاشفہ میں سے سنانا ہے، اس نے آپ کی جان بچانی ہے، میری بھی جان بچے گی اور آپ کی بچے گی. تو ہم اس طرح سے مل کے خداوند کی وہ دلہن بن جاتے ہیں جو کہ جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ جھری ہو، نہ دبا ہو، اور پاک اور بے عیب ہو. اور پاک دامن کنواری بننے کے لیے ہم نے خداوند کے کلام سے سیکھنا ہے اور خداوند کے کلام کو پھیلانا بھی ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.